یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے ایمان والو، جب تم نکاح میں لاؤ مسلمان عورتوں کو پھر ان کو چھوڑ دو پہلے اس سے کہ ان کو ہاتھ لگاؤ، سو تم پر حق نہیں عدت میں بٹھانا انہیں کہ گنتی پوری کراؤ، سو ان کو دو کچھ فائدہ اور رخصت کرو انہیں اچھے طریقے سے۔ پچھلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصی صفات کا اور کمالات کا ذکر اور شان بیان کی گئی تھی۔ اس آیت مبارکہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصی شان بیان ہو رہی ہے اور درمیان میں عام امت کے حوالے سے ایک معاملے کو ذکر کیا گیا، طلاق کے معاملے کو، جو سب مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ مذکورہ آیات کے اندر 3 احکامات بیان ہوئے ہیں۔ اہل ایمان کو خطاب کیا گیا کہ جب کسی عورت سے نکاح کر لینے کے بعد خلوت صحیحہ سے پہلے ہی کسی وجہ سے طلاق کی نوبت آ جائے تو مطلقہ عورت پر کوئی عدت واجب نہیں ہوتی اور وہ فوراً ہی دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ دوسرا حکم آیت مبارکہ میں یہ دیا گیا کہ مطلقہ عورت کو شرافت اور حسن خلق کے ساتھ کچھ سامان دے کر رخصت کیا جائے، اور کچھ سامان دے کر رخصت کر دینا ہر مطلقہ کے لیے مستحب اور مسنون بھی ہے۔ تیسرا حکم آیت مبارکہ کے اندر یہ دیا گیا کہ ان کو رخصت کرو تو خوبی کے ساتھ رخصت کرو، جس میں یہ پابندی لگائی گئی کہ زبان سے بھی کوئی سخت بات نہ کہیں، طعن و تشنیع کا طریقہ بھی اختیار نہ کریں۔ مخالفت کے وقت مخالف کے حقوق کی رعایت وہی کر سکتا ہے جو اپنے نفس کے جذبات پر قابو رکھے، اور اہل ایمان کو فرمایا گیا کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے اور اسلام کی ساری تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے جو رعایت دی گئی ہے اور جو طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہی طریقہ اختیار کریں اور اس سے باہر ہرگز نہ نکلیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ طلاق کے موقع پر شریعت کی حکیمانہ تعلیم کیا ہے؟ شریعت اسلامی کی حکیمانہ تعلیم کا معاملہ اس طلاق کے معاملے میں یہ ہے کہ باہمی مخالفت، غصے اور ناراضگی سے طلاق کا معاملہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو تعلق انتہائی محبت اور یگانگت کا ہوتا ہے وہ اب نفرت اور دشمنی اور انتقامی جذبات کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ اور اس جیسی دوسری آیت مبارکہ میں عین طلاق کے موقع پر مسلمانوں کو، اہل ایمان کو جو ہدایات دی گئی ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان میں حسن خلق اور معاشرت کا پورا امتحان موجود ہے۔ نفس کا تقاضا ہوتا ہے کہ جس عورت نے ستایا، اذیت دی، یہاں تک کہ
تعلق کو قطع کرنے پر مجبور کر دیا، اس کو ذلیل کیا جائے اور جو انتقام اس سے لیا جا سکتا ہے وہ لیا جائے۔ مگر قرآن کریم نے مطلقہ عورتوں کے لیے ایک تو بڑی پابندی عدت کی اور ایام عدت کو شوہر کے گھر میں گزارنے کی لگائی، طلاق دینے والے پر بھی فرض کر دیا کہ اس مدت کے اندر عورت کو اپنے گھر سے نہ نکالے، اور اس کو بھی پابند کر دیا کہ ایام عدت میں اس گھر سے نہ نکلے۔ دوسرا، شوہر پر فرض کر دیا کہ طلاق دینے کے باوجود اس زمانہ عدت کا نفقہ بھی بدستور جاری رکھے گا، اور تیسرے، شوہر کے لیے مستحب قرار دیا کہ عدت پوری ہونے کے بعد بھی جب اس کو رخصت کرے تو عزت کے ساتھ اور کچھ متاع اس کو دے کر رخصت کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔